بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے تمام دوست احباب کو اپنے چینل MMS میڈیا ہاؤس پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو ہماری یہ اسلامک ٹاپک کے اوپر آنے والی ویڈیو پسند آ رہی ہوگی۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہم غیر معتبر روایات کا فنی اور علمی جائزہ کے عنوان سے ایک مختصر سی ویڈیو آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان روایات کی نشاندہی کر دیں کہ جو روایات، جو باتیں، جو اقوال ہمارے معاشرے کے اندر احادیث رسول کی حیثیت سے بیان کیے جاتے ہیں اور حقیقت کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، اقوال حقیقت میں وہ نہیں ہیں۔ تو ہم نے اس عنوان سے پہلے ہم نے ایمان کے متعلق جو روایت تھی وہ ہم نے پیش کی ہیں، جس کی سیریز ہماری ابھی چل رہی ہے، اور یہ ہم ابھی رسالت کے متعلق جو روایات ہمارے معاشرے کے اندر بیان کی جاتی ہیں، ہم ان کو ایک ایک کر کے ان کو پیش کر رہے ہیں۔ کوئی ہماری لمبی چوڑی ویڈیو نہیں ہے، بلکہ صرف 5 منٹ کی یہ سیریز ہے تاکہ ہر آدمی آسانی کے ساتھ اور مختصر سے وقت میں اس کو ایک اچھی بات اس کو حاصل ہو جائے۔ تو چلیے آج کی ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ حضرات تک پہنچ جائے، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ پسند آئے تو لائک کریں، کوئی بات سمجھ نہ آئے یا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی ہر بات کا جواب دیا جائے گا۔ تمہاری اس عنوان کے لحاظ سے یہ ہماری آج کی دوسری حدیث ہے، جو کہ عنوان ہے جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لوگوں کو حج کے لیے بلانا۔ عربی عبارت اس کی یہ ہے: ان علی رفعہ لما نادى ابراہیم بالحج لب الخلق فمن لبى تلبیۃ واحدہ حج واحدہ ومن لبى مرتين حج حجتين ومن زاد بحساب ذلك۔ یہ روایت جو ہے در منصور میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند الفردوس لدیلمی کے حوالے سے اس کو بیان کیا ہے۔ اردو میں اس کا مفہوم یہ بنتا ہے: حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج بیت اللہ کے لیے پکارا، اس پر لوگوں نے جواب میں لبیک کہا۔ چنانچہ جس نے 1 مرتبہ لبیک کہا وہ 1 حج کرے گا، اور جس نے 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے 2 سے زائد مرتبہ لبیک کہا وہ اسی حساب سے حج کرے گا۔ تو یہ روایت ہمارے جو ہے معاشرے کے اندر احادیث رسول کی حیثیت سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ مختلف اصلاحی کتب کے اندر بھی اور بعض خطبات کے اندر بھی یہ روایت ہمیں ملتی ہے۔ تو ہم اس روایت کے متعلق ائمہ کرام کا کلام آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے مسند الفردوس دیلمی کا حوالہ دیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پاک و ہند میں مسند الفردوس دیلمی کا نسخہ مشہور ہے، متداول ہے، اس نسخے میں اس حدیث کی سند موجود نہیں ہے، اور آپ حضرات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ حدیث کا قابل بیان ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس حدیث کی سند ہو۔ جب اس حدیث کی سند ہی نہیں ہے تو وہ ہے کہ یہ حدیث سے اس بات کی وہ دلیل بن جاتی ہے کہ جب تک اس حدیث کی سند نہ مل جائے اس وقت تک آپ اس کو آگے بیان نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ بعض احباب کو اس کی سند ملی ہے تو علماء کرام نے اس کی سند پر کلام کیا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب الدر منصور میں اس روایت کو بسند واہین کے الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ واہی سند ہے، اور یہ جو الفاظ ہے یہ سند پر جو جرح جو ہے یہ سخت جرح ہے۔ ایسی جرح والی حدیث کو بیان کرنا درست نہیں ہوتا۔ علامہ ابن عراق قطانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اس حدیث کو ابن الاشعث نے آل بیت پر گھڑ رکھا ہے، تو گویا کہ اس حدیث کی سند میں ابن الاشعث ایک راوی ہے جس نے اہل بیت سے احادیث کو اپنی طرف سے گھڑ کر لوگوں میں اس کو مشہور کر دیا ہے۔ تو اس کلام کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس روایت کو مرفوعاً بیان کرنا درست نہیں ہے، البتہ اس روایت کی جو ہے وہ مضمون اور بالمعنی روایت یہ موقوفاً اور مقطوعاً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ یہ ہیں: عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قول وأذن في الناس بالحج قال قام إبراهيم خليل الله على الحجر فنادى يا أيها الناس كتب عليكم الحج فأسمع من في أسلاب الرجال ورحم النساء فأجابه من آمن من سبق في علم الله أن يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اس الفاظ کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد یہ فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو لوگوں کے صلبوں کے اندر پہنچا دیا اور جو عورتوں کے رحموں کے اندر پہنچایا، تو وہاں سے جن لوگوں نے جواب دیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے جو حج کی توفیق دی ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف منسوب کر کے ان الفاظ کو اسی حیثیت کے ساتھ بیان کرنا درست ہے۔ باقی یہ کہنا کہ جس نے ایک مرتبہ تلبیہ پڑھا اس کو ایک حج میں ملے گا، اور جس نے 2 مرتبہ تلبیہ پڑھا اس کو 2 مرتبہ حج کی سعادت ملے گی، اور جس نے 2 مرتبہ سے زائد پڑھا اس کو 2 مرتبہ سے زائد حج کی توفیق ملے گی، یہ الفاظ نہ کسی مرفوع روایت سے ثابت ہیں، نہ موقوفاً ثابت ہیں، اور نہ ہی مقطوعاً ثابت ہیں۔ تو الفاظ کو انہی حیثیت کے ساتھ اور انہی الفاظ کے ساتھ لوگوں میں بیان کرنا چاہیے جس طرح وہ الفاظ ثابت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔